جو ناچنے گانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو عید ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے. شور مچاتے ہو کہ فلاں گستاخ ہے ماں کا دودھ پیا ہے. آؤ میدان میں گستاخ کو مسلمان گولی مارتا ہے سینے میں گستاخ کے. تمہارے نزدیک اگر کوئی گستاخ ہے آؤ اس کی گردن اتار کے دکھاؤ. اگر سیکھنا ہے ناموس رسالت کی عزت کرنی، ہم جس کو گستاخ کہتے ہیں اس گستاخ کو زندہ نہیں رہنے دیتے. اللہ اکبر. یہ اندازہ کیا لگائیں گے ناچنے گانے والے لوگ؟ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں. مجھ سے پہلے مولانا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پورا آپ کو سنا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور سیدنا فاطمۃ الزہرا پاس میں بیٹھی ہے. آخری وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اندر آ جاؤں؟ اندر آ جاؤں؟ فاطمہ پوچھتی ہیں ابو جی یہ کون ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ وہ ہے موت کا فرشتہ جس نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں. جو ناچنے گانے والے ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے. وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی ابو یہ ہو کیا گیا؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ جبریل سرہانے کھڑے، موت کا فرشتہ آتا ہے. قربان جاؤں وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے تو وہ ایک بڑی بات کہتا ہے یا رسول اللہ اب تک جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، ورنہ میں آج تک کسی کو جا کے سلام نہیں کرتا. اور پھر اس نے دوسری بڑی بات کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے نے یہ بات کہی ہے. آج جبرائیل نہیں باتیں کر رہا، آج ملک الموت باتیں کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے. کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ اے پیارے محبوب آپ کو اللہ یاد فرماتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں لے کے جاؤں گا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا. یہ مرتبہ بھی کائنات میں کس کو حاصل ہوا؟ محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا. اور سونے نبی نے کوئی کام کائنات میں ایسا نہیں کیا جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو. جبرائیل پاس کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ نے آنکھیں اٹھائی جبریل کو دیکھا، آنکھوں میں پوچھا جبریل کیا کہتے ہو؟ تم اللہ کا پیغام لے کے ہمیشہ میرے پاس آتے ہو، اللہ کے نمائندے ہو میرے پاس، قرآن تم نازل کرتے ہو مجھ پر، جبریل بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ملک الموت کو جب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں. آج جب ڈھول بج رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ کے باہر ایک باغیچے میں ایک صحابی کھجوروں کے گوشے کاٹ رہا ہے تو کسی نے آواز دے کے کہا
کہ ہوشیار محمد رسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ گوشے کاٹتا کاٹتا رک جاتا ہے، خبر دینے والے سے پوچھتا ہے کیا سچ ہے کہ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں سچ ہے، وہ خنجر ہاتھ میں ہے۔ اپنی آنکھیں ہی نکال دیتا ہے روتے روتے خنجر کے ساتھ، کہنے لگا جب آقا ہی نہیں ہے تو پھر ان نظروں سے کس کو دیکھنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا شدید غصہ آیا کہ اپنی تلوار نکال لی اور مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے، لوگ بھی رو رہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اور فرماتے خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا کو کچھ ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آقا آرام کر رہے، ابھی اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، پورا مدینہ رو رہا ہے، کوئی چھوٹا غم نہیں ہے جو 12 ربیع الاول کو مسلمانوں پر ٹوٹا، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے کائنات کے مولا جس کی وجہ سے ہمیں زندگیاں عطا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، جس کی وجہ سے رزق ملا، جس کی وجہ سے سجدے ملے، وہ ہستی جب ہم کو چھوڑ کے گئی تو اندازہ لگائیے کہ مدینے کی گلیوں میں صحابہ اکرام کی زندگی کیسے ہو گئی ہوگی۔ لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں، آقا کو آرام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، آتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آتے ہیں درود پڑھتے جائے جا رہے ہیں، اور اس دوران بڑی بات ایک اور ہو گئی کہ وہ منافق جو عرصہ دراز سے، جو بدر کے وقت، جو حنین کے وقت، جو خندق کے وقت مسلمانوں میں جو منافق لگے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کرنا ہے، ان منافقوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی چنگاری چھوڑ دی کہ ہائے ہائے اب تو محمد الرسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کس نے پڑھنی ہے، اب تو محمد الرسول اللہ وصال کر گئے، اب کون مسجد میں جائے گا، اب محمد الرسول اللہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، اب کون قرآن پڑھے گا۔ بڑی تیزی سے انہوں یہ فتنہ ایک دن میں ہی امت میں پھیلانے کے لیے زور پکڑ دیا کہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ اب کیا ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جب امت پر یہ مصیبت اتنی بڑی ٹوٹی تو ایک بندہ کھڑا ہوا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تلوار لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر کہے گا کہ میرے آقا نہیں رہے تو میں گردن اتار دوں گا، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار سے لگے رو رہے تھے، جب جلیل القدر صحابی مسجد نبوی میں نڈھال پڑے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آواز دی صحابہ کو کہ محمد الرسول اللہ کے دیوانوں، اب یہ ذرا بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے ہوش سنبھالا، فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے یہ جو قرآن تم کو دیا ہے کیا اب یتیم ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ نے یہ اسلام کا پرچم جو تم کو دیا ہے کیا دنیا اب اس کو جھکا دے گی؟ صحابہ اکرام نے ہوش سنبھالا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے وارث، جب تک ہم زندہ ہیں کائنات کی کوئی طاقت دین اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ مسلمانوں کو اگر سنبھالنے والا یہ کوئی بندہ تھا تو وہ ابو بکر تھے۔
وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، ابھی میں ربانی بھائی کے دفتر میں بیٹھا، انہوں نے کھانا کہا کہ کھانا کھائیے، تو میں کھانا کھا کے آیا تھا اتفاق گھر سے، تو یہ ساتھی کھانا کھانے لگے تو میں نے فون اٹھایا۔ آج کل تو موبائل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو میں نے ایک فون ملایا ایک اپنے جاننے والے دوست کو، ایسے بندے کو فون ملایا جو اللہ معاف فرمائے جتنے جلوس نکلتے ہیں نا ہمارے شہر میں، وہ بھی ایک جلوس نکالنے کا پردھان ہے۔ تو مسلمان میں ایک خوبی تو ہوتی، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں کہا سچ سچ بتاؤ، آج تم نے جلوس نکالا ہے، سچی بتانا تم، میں کہا صرف اپنی بات بتاؤ، اوروں کی چھوڑ دو۔ کیا فجر کی نماز پڑھی؟ ظہر پڑھی؟ عصر پڑھی؟ مغرب پڑھی؟ عشاء پڑھی؟ کہنے لگا عثمان بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ آج نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نصیحت فرما رہے، نماز کو قائم کر لو، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہندو سکھ دوستوں کو بیوقوف بنا کے کہتے ہیں کہ آج عید، کوئی عید نہیں ہے آج، کون کہتا ہے عید ہے؟ عید میں تو ہم 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا دن میں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، عید کے دن 6 جماعتیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی عید تو عبادت والی ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو چہرے پر داڑھی میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو غریبوں کی مدد کرنے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو غیروں کو اپنا بنانے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو ننگوں کو کپڑا پہنانے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو محتاجوں کی غریبی دور کرنے میں ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں، اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائے۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ شور مچاتے ہو کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، ماں کا دودھ پیا ہے، آؤ میدان میں، گستاخ کو مسلمان گولی مارتا ہے سینے میں گستاخ کے۔ تمہارے نزدیک اگر کوئی گستاخ ہے، آؤ اس کی گردن اتار کے دکھاؤ۔ اگر سیکھنا ہے ناموس رسالت کی عزت کرنی، ہم جس کو گستاخ کہتے ہیں اس گستاخ کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ تاریخ اٹھاؤ ہماری، غازی علم الدین نے پھانسی کے تختے کو چومنا بہتر سمجھا، لیکن اس نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا۔ غازی عامر چیمہ نے ڈنمارک میں جا کر اس گستاخ کارٹونسٹ کا قتل کیا جس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، جنہیں تم گستاخ کہتے ہو، ضرورت پڑنے پہ تم ان کے تلوے چاٹتے ہو۔ تم ایمان والے نہیں، تم بے ایمان والے ہو۔ گستاخ کا مطلب سمجھتے ہو؟ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ گستاخی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اور آؤ ادھر مدینہ ہے، صحابہ نڈھال ہیں، قذاب نے اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، اب مسلمان ٹوٹ گئے، اب مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اب مسلمانوں کی حمیت ختم ہو جائے گی، اب مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اب مسلمان نعوذ باللہ مجھ کو
نبی مان لیں گے۔ اب مسلمانوں میں اختلاف آ گئے ہیں، اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ہم بے بس تھے، ہم بے کس تھے۔ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ مدینہ منورہ کی، ہم بے بس تھے، بے کس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم روتے ہوئے درود پڑھتے گزر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد دلوں کو نڈھال کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا، جب اس نے شان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی کی، ابو بکر اٹھے، ابو بکر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کو آواز دی کہ میرے رسول اللہ کے صحابہ اٹھو، ایک دشمن نے آج للکارا ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت کو۔ ارے ایک دو نہیں، پورے کے پورے صحابہ تیار ہو گئے کہ آؤ گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچا کے آئے۔ اور تاریخ جانتی ہے اس بات کو، ہم نہیں کہتے، تاریخ جانتی۔ پھر تاریخ جانتی ہے، ہم مدینے سے اٹھے، ایسی حالت میں اٹھے تھے کہ ہماری طاقت ٹوٹ چکی تھی، ایسی حالت میں اٹھے تھے کہ دل ہمارے مجروح تھے غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، ایسی حالت میں اٹھے تھے کہ دولت ہمارے پاس نہیں تھی، ایسی حالت میں اٹھے تھے سواریاں ہمارے پاس مکمل نہیں تھی۔ لیکن جب اٹھے ہیں، کذاب کے گھر تک پہنچے، اس کے لشکر کو توڑا، کذاب کو جہنم رسید کر کے بتا دیا کہ مسلمان کسی بھی حالت میں ہو محمد رسول اللہ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جس دن رسول اللہ کی جشن منا رہے ہیں ولادت کا، نعوذ باللہ دیوبندیوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ علماء کو گالیاں دینا، مسلمان کو کافر بتانا، یہ مسلمانی ہے؟ آؤ محمد الرسول اللہ نے کیا سکھایا؟ شاید تم نے میرے آقا کی تاریخ اٹھا کر نہیں پڑھی، اسی چکر میں لگے رہتے ہو کہ جو سنی مسلمان ہیں یہ سن ہو جائیں، سنت والے نہ ہوں۔ یہ حلوے والے چاہتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان سن ہو جائیں، ان کا دماغ سن ہو جائے، یہ حلوہ مانڈا ہمیں کھلاتے رہے، ہمارا بھانڈا بھرتا رہے، یہ سن ہو جائے۔ بالکل آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا نے کیا تعلیم دی ہے۔ کبھی پڑھا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اس سونے نبی کو پڑھا ہو تو تم کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہو گے۔ اس سونے کی باتوں کو اگر تم نے اپنایا ہو تو نمازیں چھوڑ کے سڑکوں پر ڈھول نہیں بجاتے تم۔ سونے نبی مکے میں ہیں، کہاں ہیں بھائی؟ مکے میں۔ یہ جو واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خزانہ ہے، یہ حلوے والوں نے نہیں سنانے، کیونکہ صبح شام مرغا حلوہ کھانا ہے، ان کو تو یہی نہیں پتا میرے آقا کے پیٹ سے ساری زندگی پتھر بندھے رہے۔ 12 ربیع الاول کو بریانیاں کھانے والوں، محمد الرسول اللہ نے فاقوں کے ساتھ زندگی گزار دی تھی۔